أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 38 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد 2 معجزات عطا کی جو آپ کے ذہن میں ہیں، اور اس کے بعد جو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا، اس دعا کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا، جو سوال بھی آپ نے کیا اے موسیٰ وہ تمہیں دے دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، تجھ پر ہم ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں۔ کچھ احسانات یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے یاد دلائے کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ جب تم دودھ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، چند دنوں کے تھے بچے، تم 40 دن کے تھے یا 3 ماہ کے تھے، اس وقت ہم نے تمہیں دریا سے نکالا، تمہاری پرورش کا انتظام کیا، ایک ایسے گھر میں تمہاری پرورش کی جو سب سے اعلیٰ قسم کا گھر اس وقت مانا جاتا تھا، پھر اس سے پرورش کرائی جو تمہارا بڑا دشمن تھا، جس کو تم نے ہٹانا تھا راستے سے، تو بہت ساری چیزیں، پھر تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، ان چند چیزوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کیا کہ جس اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی تو کیا آج وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ لہذا تم یہ 2 معجزات لے کر جاؤ اور میرے اس باغی بندے کو بتا دو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ فرعون کے پاس ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے ذرا یاد کرو، اذ اوحینا، ذرا یاد کرو جب ہم نے وحی کیا، الی امک، تیری ماں کی طرف، جب ہم نے وحی کی یعنی ہم نے الہام کے ذریعے تمہاری ماں کو بتایا، ما یوحا، جو کچھ ہم نے انہیں کہنا تھا، جو کچھ وحی کرنا تھا، یا جو تمہیں وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا وحی کیا تھا تمہاری ماں کو۔ ان اقذفی، ان کہ اقذفی تو رکھ دے یا تو ڈال دے، ہی اسے یعنی بچے کو، تو رکھ دے اس بچے کو، فی التابوت، صندوق میں، فاقذفی، پھر ڈال دے اس صندوق کو، اس صندوق کو، فی الیم، دریا میں، فلیلقہ الیم، اور ڈال دے گا پھر یم، دریا ڈال دے گا اس صندوق کو، بالساحل، ساحل پر، یاخذہ، پکڑے گا پھر اسے وہ شخص، عدو لی، جو میرا دشمن ہے، وعدو لہ، اور اس بچے کا دشمن یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، وہ اس کو پکڑ لے گا، وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ، تجھ پر، محبت، منی، اپنی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تو پرورش پائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں، میری آنکھوں کے سامنے۔
تو اس واقعے کو ذہن میں رکھے یہاں صرف مختصراً کہا گیا ہے، اشارہ کر دیا گیا ہے، تو یہ وہی واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بتا دوں گا میں کہ فرعون نے جو وہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے جو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہیں تمہارے اس منصب سے ہٹا دے گا، جو تمہاری موت کا باعث بنے گا۔ اس خواب کی تعبیر جو بتائی تھی، خواب کیا تھا؟ وہ مختلف قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ایک آگ نمودار ہوتی ہے، وہ سب کو راہ کر دیتی ہے، صرف بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان میں بچ جاتے ہیں، یا اس قسم کے مختلف خواب آتے ہیں۔ بہرحال یہ بتا دیا نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر، تو فرعون کی اس وقت سمجھ میں صرف یہ بات آ گئی، اس نے فوراً احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ آپ جائیں گے، حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کچھ محققین نے لکھا ہے 12,000 بچوں کو چند سالوں میں قتل کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے 70,000 بچوں کو، اگر جتنے بھی ہوں لیکن بڑی تعداد میں بچوں کو مارا گیا ہے۔ اور پھر جب بزرگ بھی ان کے بنی اسرائیل کے مرنے لگے، اللہ کی مشیت ایسی تھی، کافی تعداد میں جب ان کی اموات ہوئی، بچوں کو فرعون مار رہا تھا اور کچھ اپنی عمر کے لحاظ سے بھی مر رہے تھے، تو وہ لوگ گئے فرعون کے پاس کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ختم ہو رہے ہیں، ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے خادم ہیں، یہ تو رہیں گے ہی نہیں، تو ہم کہاں سے خادم لائیں گے؟ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ چلو اچھا 1 سال، اب آج کے بعد 1 سال ان کو قتل کیا جائے گا، 1 سال ان کو رہنے دیا جائے گا۔ تو جس سال میں قتل کیے جاتے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا یہ واقعہ آتا ہے، لیکن جس سال میں قتل نہیں کرتے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جو آپ سے 3 سال بڑے، یا کچھ لوگوں نے 1 سال لکھا ہے، 1 سال بڑے تھے یا 3 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، گویا وہ اس حساب سے بچ گئے۔ اور اس حساب سے قتل والے سال میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں، ان کا نام ماہیانہ آتا ہے، ماہیانہ، یا یہ خوابز بھی آتا ہے، بہرحال کئی نام آتے ہیں، جو بھی ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو وحی کے ذریعے، یہ کس قسم کی وحی تھی؟ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک اشارہ تھا، یہ ایسی وحی جو اشارہ سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ دیکھو اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہاں جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دوں، کوئی پکڑے گا، کسی کے ہاں رہے گا، پلے گا، یا ممکن ہے اللہ میرے حوالے اس کو کر دے۔ اس قسم کا خیال ڈال دیا اللہ ہی نے۔ اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ 3 ماہ اس وقت عمر تھی، کچھ لوگوں نے 40 دن لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 4 ماہ بھی لکھا ہے، بائبل میں اس کی عمر اس وقت بتائی گئی ہے۔ 3 ماہ تک اس کو چھپائے رکھا، پھر جب اسے خطرہ لگا کہ اب جو آئے گی، پولیس آئے گی، ان کو پتہ چلا ہے تو وہ لے جائے گی بچے کو، تو اس نے فوراً ایک صندوق بنوایا، صندوق میں بچے کو نہلا کر، خوشبو لگا کر، اس بچے کو ذرا سوچنا چاہیے اس وقت اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، ایسے بھی لمحات زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو پھر اس بچے کو خوشبو لگا کر اس صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اقذفی، تو رکھ دے ہی اسے فی التابوت، صندوق میں، فاقذفیہ، پھر اس صندوق کو ڈال دے تو فی الیم، دریا میں، اس کو ڈال دیا دریا میں اسے۔ اور پھر کیا کرے گا؟ یہ دریا کیا کرے گا؟ اس کا کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تم اس کو ساحل پہ ڈال دو۔ اب کس جگہ یہ ساحل پہ لگ دیا، اس کے بارے میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں کہ یہ فرعون کے اس محل کے آگے جو دریا بہتا تھا، دریائے نیل، دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پکڑا اس صندوق کو، کہا اس کو پکڑ کر لاؤ،
اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صندوق اس جگہ سائڈ پہ آ گیا، ساحل پہ آ گیا، وہاں ایک چٹان تھی، وہاں آسیہ کی جو باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، وہ وہاں پہ نہایا کرتی تھیں اور کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو دیکھا اور کھولنا چاہا، پھر سوچا کہ شاید آسیہ جو ہماری مالکن ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ ہم اس میں سے لے گئی، ہم یہاں نہیں کھولیں گے، اس کے سامنے کھولیں گے۔ اس صندوق کو اٹھا کر لے گئیں وہ کنیزیں آسیہ کے سامنے، پھر وہاں صندوق کو کھولا گیا اور وہاں سے اس بچی کو برآمد کیا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر فرمایا یَأْخُذْهُ، اس کو لے گا وہ شخص عَدُوٌّ لِّی، جو میرا دشمن ہے، اور وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس بچے کا دشمن۔ اس وقت تو ابھی کوئی دشمنی تھی نہیں، لیکن یہ بھی کہا، گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ فرعون اس کا دشمن بن جائے گا، اور یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اس کے دشمن بن جائے گی۔ وہ کون سی عمر تھی وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی فرعون کے دل میں اس کی دشمنی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا، مختلف محققین نے لکھا ہے وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ جان گیا تھا یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہے، قتل کے ڈر سے ماں نے اسے ڈال دیا ہے دریا میں، وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں گے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم پالیں گے، جیسا ہم تربیت کریں گے ویسا یہ بنے گا۔ تو آسیہ کی بات مان گیا فرعون، پھر اس کے گھر میں وہ پلا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو ایسی صورت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، موہنی صورت کی، جو بھی دیکھتا تھا بس ایک نظر جس نے دیکھ لیا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ اس سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اس لیے وہ فرعون جو ظالم ترین انسان تھا، انتہائی سنگ دل انسان تھا، پتھر دل انسان تھا وہ، لیکن ایک ہی نظر سے اس کے دل میں اس کی ایسی محبت آ گئی کہ اس نے فوراً اس کو رکھا، کہا نہیں اس کو نہیں ماریں گے، اس کو رکھیں گے۔ تو یہ محبت ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر، فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تو پرورش پائے، علی عینی، میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میری نگرانی میں، ڈائریکٹ میری نگرانی میں تیری پرورش ہو، یعنی تجھے جس جس چیز کی ضرورت ہو، آگے جو کام تو نے انجام دینا ہے وہ بڑا کام ہے، انتہائی اہم کام ہے، تو نے ٹکر لینی ہے وقت کے فرعون سے، تو نے اس کو ہٹانا ہے، اس کی جگہ خود آنا ہے، پورے ملک کا انتظام سنبھالنا ہے، تیرے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، کس کس قسم کی صفات ہونی چاہیے، وہ تو سیکھے گا وہیں اسی گھر میں۔ جب فرعون بیٹھتا تھا، وزیروں سے بات کرتا تھا، ملک کے بارے میں مشورے ہوتے تھے، رائے پوچھتا تھا، تو یہ بچہ وہاں بیٹھا ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں اس نے وہاں پہ سیکھ لی۔ فرمایا یہ میرا طریقہ تھا کہ میں کس طرح سے کس کو سمجھاتا ہوں، کس طرح سے کس کی تربیت کرتا ہوں۔ پھر جب وہ صندوق جا رہا تھا اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے قرآن نے، فرمایا اذ تمشی اختک، جب چلتی تھی، جا رہی تھی تیری بہن، فتقول، پھر اس نے کہا اور وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا بتاؤں میں تمہیں، علی من یکفلہ، اس عورت کا پتہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، جو اس کی پرورش کرے گی۔ تو یہاں اشارہ کہا کہ بہن چل رہی تھی، تو چل کیسے رہی تھی کہ اس کی بہن، جس کا نام کچھ کتابوں میں آیا ہے مریم، کچھ نے لکھا ہے اس کا نام تھا کلثوم یا کلثومہ، تو وہ بہن ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، چھوٹی ہی جگہ ابھی اس کو مر رہی تھی، لیکن بڑی ذہین تھی، ہوشیار تھی، اسے معلوم تھا کہ میں نے کیسے کیا کرنا ہے، جو ماں نے اسے بتا دیا تھا۔ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جب دیکھا کہ صندوق کس نے اٹھایا، کہاں چلی گئی، وہ صندوق کہاں لے گئے، تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی۔ تو وہاں وہ بات کر رہے تھے، اب مختلف عورتوں کو منگوایا، کسی کا دودھ اس بچے نے نہیں لیا، تو پھر یہ اس کی بہن وہاں پہ موجود تھی، اس نے کہا ہاں میں آپ کو پتہ دوں، هل ادلکم علی من یکفل، کیا ایک ایسی عورت کا پتہ دوں جو اس کی پرورش بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کی ماں ہے،
اور نہ یہ بتایا میں اس کی بہن ہوں۔ تو سب نے کہا ہاں بیٹا لاؤ، اچھی بات ہے، شاید اس کا دودھ لے لے۔ تو پھر وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اس کا دودھ فوراً لیا موسیٰ علیہ السلام نے، بچے تھے چھوٹی عمر کے تھے، اس کا دودھ وہ پینے لگے۔ اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ موسیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے، فرجعناک، اے موسیٰ پھر ہم نے لوٹایا تجھے، الی امک، تیری ماں کی طرف، یعنی پھر ہم نے تجھے لوٹایا۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے احسان کہ میں نے پہلے بھی تجھ پر کون کون سا احسان کیا ہے، کس طرح سے وہاں سے نکلوایا، کس طرح سے ماں کے پاس پھر پہنچایا۔ یعنی جب انسان ان باتوں پہ غور کرتا ہے، انسان ایک دنیا سے کہیں اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، جسے یقین ہو کہ ہم یہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو پھر وہ فاعل تصور نہیں کرے گا، وہ مفعول تصور کرے گا۔ یعنی جو ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، ہماری حفاظت، ہماری پرورش یہ ہمارے والدین نہیں، حقیقی جو پرورش کرنے والے ہیں وہ اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ذریعہ بناتا ہے کسی کا، کسی کو ذریعہ بنایا اس کے والدین نے ان کی پرورش کی، کسی کے والدین ہوتے ہی نہیں، ان کی اور ہی کوئی پرورش کرتا ہے، وہ کسی اور ہی گھر میں پلتے ہیں، ان کی تربیت کسی اور ہی انداز سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا موسیٰ یاد کرو پھر اس بات کو بھی، ہم نے لوٹایا تمہیں الی امک، تیری ماں کی طرف، کائی، کائی کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تاکی، کائی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ کو ٹھنڈک عطا ہو، ٹھنڈک نصیب ہو، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ ہم نے پھر تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کو آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی رنجیدگی نہ ہو، آنکھ کی ٹھنڈک اسے ملے اور اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، اس کا غم دور ہو۔ پھر ایک اور چیز کو یاد دلایا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے راستے میں، ایک مصر میں جو رہتے تھے قبطی رہتے تھے، اور بنی اسرائیل کب گئے تھے وہاں وہ آپ کو معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے وہاں، وہ آپ پہلے پڑھ چکے، یوسف علیہ السلام وہاں رہ گئے، اپنے والدین کو بھی پھر وہاں بسا لیا، پھر وہیں پہ رہتے تھے وہ بنی اسرائیل باہر سے آئے ہوئے تھے، تو قبطی وہاں کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا دو جوان لڑ رہے ہیں، تو وہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ تو اس وقت مظلوم جو تھا وہ بنی اسرائیل تھا، وہ قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا، پھر اس نے ایک ایسا مکہ مارا اس قبطی کو کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، ایک مکہ مارا تھا، وہ اس کی اسی سے موت ہو گئی۔ پھر فرعون کو پتہ چلا، انہوں نے ڈیتھ وارنٹ نکالے کہ اس کو پکڑو، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے مدین، پھر آپ جانتے ہیں مدین میں وہ رہے۔ تو فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تم نے ایک جان کو، تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تجھے بچا لیا، مِنَ الْغَمْ، غم سے، ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہاری آزمائش کی کئی طرح سے، ہم نے تمہیں آزمایا، فَتَنَّاكَ فُتُونًا، کئی طرح کی آزمائشوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے آپ کو جانچا، ہم نے ٹھیک طرح سے جانچا۔ فَلَبِثْتَ، پھر تم رہے، سنین، کئی سال، فی اہل مدین، مدین کے لوگوں کے ساتھ، کئی سال تم نے مدین والوں میں گزارے، ان کے ساتھ گزارے آپ نے، مدین ہی میں۔ مدین کہاں؟ جہاں انہوں نے شادی کی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں جب وہ ٹھہرے، وہاں ان کی بیٹی سے شادی بھی کی، کئی سال وہاں رہے، 8 سال رہے یا 10 سال رہے، 12، پھر کئی سال آپ وہاں رہے۔ ثم جئت، پھر تم آئے، علی قدر، وقت مقرر پر، ٹھیک وقت پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، پھر تم واپس چلے آئے، یعنی اب مصر کی طرف جا رہے تھے، جہاں یہ راستے میں اس وادی طویٰ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، کلام انہیں بتایا جا رہا ہے، تم ٹھیک وقت پر واپس آئے، یعنی یہ ہمارا لکھا ہوا ہے کہ اب تمہیں واپس آنا ہے، کیا اب تمہیں کرنا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، اور ہم نے تجھے بنایا، لِنَفْسِي، اپنے لیے،
یعنی اپنے کام کے لیے بنایا، یعنی ہم نے جو تم سے کام لینا ہے اس کام کے لیے جس شخصیت کی ضرورت ہے، جن اوصاف کی ضرورت ہے، جس جرأت کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس انداز سے تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تمہیں اپنے خاص کام کے لیے ہم نے تمہیں بنایا۔ اب کیا کرو تم؟ اذهب جاؤ، انت تم، واخوک اور تمہارا بھائی، بآیاتی میری یہ آیات لے کر، میری یہ نشانیوں کے ساتھ، یہ جو معجزے میں نے عطا کیے تمہیں، ان معجزات کے ساتھ تم دونوں جاؤ، مگر یاد رکھو ولا تنیا، تم سستی نہ کرنا، تم کوئی تقصیر نہ کرنا، فی ذکری میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی ہر وقت میری یاد تمہارے دلوں میں رہے، یعنی کثرت سے تم میرا ذکر کرنا۔ اسی ایک عبادت کا کثرت سے کرنے کا حکم ہمیں بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر عبادت کے لیے کہا گیا ہے اعتدال کے ساتھ، بالکل رات بھر آپ کھڑے نہیں رہیں گے اللہ کے سامنے، ہر دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ہر عبادت میں اعتدال کو کہا گیا ہے، لیکن ذکر جو ہے، یاد جو ہے اللہ کی، اس کے لیے کہا گیا ہے کثرت سے یاد کرو اللہ کو۔ اور یہاں بھی فرمایا، دونوں سے کہا، موسیٰ اور ہارون، یعنی دونوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم دونوں کیا کرنا، ولا تنیا فی ذکری، تم سستی نہ کرنا، تقصیر نہ کرنا میرے ذکر میں۔ اذهبا، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہو طغا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بے شک وہ باغی ہو گیا ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اسے بتا دو، میرا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس قسم کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو خیالات کی تبدیلی چاہتا ہے، جس قسم کی خیالات کی تبدیلی ہمارے اندر واقع ہو، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ واقعی وہی اوصاف اور اسی قسم کی تبدیلی ہمارے دلوں میں آئے، اور ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کا کام، سمجھانے کا کام، اور اس دین کی اقامت کا کام ہم سے لے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔